شاندار زندگی۔ ایک شخص اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے تو وہ شاندار ہے۔ ہر فرد کی اپنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کہ اگلے وقت میں بہتر کریں گے، مگر وہ اگلا وقت نہیں آتا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار فوری کرنا شروع کر دیں۔ یہ اظہار ایک وقت کا، ایک زمانے کا، ایک صورتحال کا، ایک دن کا اور ایک لمحے کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، آج آپ کی بہترین صلاحیت کچھ اور ہے، 10 سال پہلے کچھ اور تھی۔ اسی طرح آنے والے وقت کے لیے بہترین صلاحیت کے اظہار کا معیار بدل جائے گا، کیونکہ آپ میں بہتری آ رہی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ایک گلے میں شیر کا بچہ رہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری عادات بھیڑوں والی ہو گئیں۔ ایک دن اس نے شیروں کا جھنڈ کو دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ایک پیڑ کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس عمل سے اس بچے کے اندر کا شیر جاگ گیا۔ مشہور زمانہ ٹیچر اور مصنف روبن شرما کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ اس نے تمام شرکاء میں ایک ایک سیب تقسیم کیا اور کہا، اسے کھائیں۔ ان سب نے سیب کھانا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے جلدی سیب کھا لیا تو کسی نے زیادہ وقت لگایا۔ ایک ہنگامہ سائٹ گیا۔ آدھے گھنٹے میں یہ مشق ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نئے سیب دیے گئے اور شرکاء سے کہا گیا کہ اب یہ سیب اس طرح کھانا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے۔ یہ سننے کے بعد شرکاء نے اپنے اپنے سیبوں کو مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا۔ ہر فرد اپنے سیب کے ذائقے سے محظوظ ہو رہا تھا، کسی کو جلدی نہیں تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سیب ان کی زندگی کا آخری سیب ہے تو وہ اس سے مزہ لینے لگے۔ اس مشق کے بعد روبن شرما کہتا ہے کہ یہ لمحہ جو آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہی ہے۔ آپ جو دن گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے۔ یہ وقت آپ کے گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے، مگر ہمیں وہم ہوتا ہے کہ یہ آخری سیب نہیں ہے، یہ آخری لمحہ نہیں ہے، چنانچہ ہم اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ اب دنیا کے کیلنڈر پر لاکھ جادو کر لیں، ممکن نہیں ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے۔ اس لیے آج کے دن کو سلام کیجیے اور خوش دلی سے اس کا استقبال۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر دیا ہے، اس کا بہترین استعمال کیجیے۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز ضائع کرنے لگیں تو آخری سیب کو ضرور یاد کر لیں۔ اس مثال سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے جذبات بدل جائیں گے۔ کسی کو بھی یقین نہیں کہ وہ آنے والے کل میں زندہ رہے گا یا نہیں۔ یقین صرف یہی ہے کہ اس وقت سانس چل رہی ہے۔ جب کل کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آج کا دن دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے، کیونکہ یہ دن ہمیں دوبارہ نہیں آنا۔ آج سے 10 سال پہلے بھی آپ یہی سوچتے تھے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، آج زندگی کی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، تب بھی اس کے دھوکے میں ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کے لمحات کم ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہر سال زندگی کم ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی خوشی منانے کی بجائے عقل مندی یہ ہے کہ اس گزرتے ہوئے وقت کو شاندار بنا لیا جائے۔ حضرت شیخ سعد شیرازی فرماتے ہیں، جو کہتا ہے میرا کل آئے گا تو میں کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 100 سال پہلے تمہارے والدین بھی نہیں تھے، ہمارے وجود کی بات تو دور کی ہے۔ اسی طرح آپ 100 سال آگے چلے جائیے اور غور کیجئے کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، شاید ہمارا نام بھی نہ ہو۔ جب 100 سال بعد ہمارا وجود یا نام نہیں ہوگا تو ہم محسوس کریں گے یہ کہ ہم تو دنیا جی کر ہی نہیں آئے، مجھے تو صرف ایک ہی سیب ملا تھا اور میں اس واہمے کے ساتھ اس سیب کو تیزی کے ساتھ ہڑپ کر گیا کہ ابھی اور سیب بھی ملیں گے۔ زندگی تو ایک بار ملی ہے اور ہم نے ایک بار کی زندگی کو ایک دم سے ہڑپ کر کے ضائع کر دیا۔ ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو فائدہ دیا، زندگی یوں ہی بے کیف اور بے سرور گزار ڈالی۔ آج کل ہمارے ملک پاکستان کے بھی یہی حالات ہیں۔
ہر انسان کہتا ہے کہ میں کل کر لوں گا کل کر لوں گا، اور اسی عمر میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ اپنے زندگی کا اصل مقصد کو پہچان نہیں پاتا، نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کے سزا کا جزا ہوتا ہے۔ کوشش کریں انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہوں، آپ کوشش کریں، باقی اللہ پاک آپ کی کوشش کو رنگ ضرور لائے گا انشاءاللہ۔